کیا خدا موجود ہے؟ یہ صرف کوئی فلسفیانہ سوال نہیں ہے، یہ وہ سوال ہے جو ہماری زندگی، ہمارے معاشرے اور ہمارے وجود کے معنی کو شکل دیتا ہے۔ تو آئیے اس گہرے موضوع کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی سوال ہے کہ کچھ نہ ہونے کے بجائے کچھ کیوں ہے؟ یہ سوال دراصل تمام وجود کی جڑ ہے۔ یہ ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہمارا ہونا محض ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد چھپا ہوا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے خدا کے بارے میں ہماری بحث شروع ہوتی ہے۔ اور دیکھیے، یہ کوئی آج کی بحث نہیں ہے۔ صدیوں سے بڑے بڑے ذہن، چاہے وہ فلاسفر ہوں، مذہبی علماء ہوں یا سائنسداں، وجود کے اس حتمی سوال کا جواب کھوجنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بحث صرف مذہب اور سائنس کے بیچ کی نہیں، بلکہ خود عقل کی گہرائیوں میں لڑی جانے والی ایک جنگ ہے۔ تو آئیے اس بحث کے بالکل مرکز میں چلتے ہیں۔ ہم ان بنیادی دلائل سے شروع کرتے ہیں جو صدیوں سے ایک خالق کے وجود کی وکالت کرتے رہے ہیں۔ وہ دلائل جو ترتیب، سبب اور تخلیق کے تصورات پر کھڑے ہیں۔ دیکھیں، اس دلیل کی بنیاد ایک بہت ہی سادہ لیکن طاقتور اصول پر ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر اس پوری کائنات کی بھی تو کوئی وجہ ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو وہ پہلی وجہ کیا تھی؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے تمام اسباب کی اس زنجیر کو پہلی بار حرکت دی؟ قرون وسطیٰ کے اسلامی فلسفے سے نکلنے والی یہ دلیل اپنی سادگی میں بہت خوبصورت ہے۔ یہ ایک منطقی سلسلہ ہے جسے توڑنا بڑا مشکل ہے۔ پہلا نقطہ، ہر وہ چیز جس کا آغاز ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ، کائنات کا ایک آغاز تھا، نتیجہ، لہٰذا کائنات کی بھی ایک وجہ ہونی چاہیے۔ یہ سادہ سی مثال اس گہرے تصور کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ جس طرح ہم یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ وہ گیند بغیر کسی وجہ کے وہاں خود ہی آ گئی، بالکل اسی طرح کائناتی دلیل یہ کہتی ہے کہ ہمیں پوری کائنات کے وجود کے لیے بھی ایک وضاحت چاہیے۔ کیا یہ منطقی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی گیند کا تو کوئی بنانے والا ہو، لیکن اس پوری وسیع کائنات کا نہ ہو؟ اچھا، اگر کائنات کی کوئی وجہ ہے تو اگلا سوال یہ اٹھتا ہے، کیا اس وجہ نے کائنات کو کسی مقصد کے ساتھ بنایا؟ اور یہ سوال ہمیں غائی دلیل یعنی ڈیزائن کی دلیل کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دلیل کائنات کی ناقابل یقین ترتیب اور پیچیدگی پر مرکوز ہے اور پوچھتی ہے، کیا یہ سب کچھ محض ایک بہت بڑا کائناتی اتفاق ہو سکتا ہے؟ اور یہاں آتی ہے وہ مشہور گھڑی ساز کی مثال۔ اگر آپ کو زمین پر ایک پیچیدہ گھڑی پڑی ملے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اسے کسی نے بنایا ہے۔ تو پھر جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، ایک ڈی این اے کے سٹرینڈ کی پیچیدہ معلومات سے لے کر گیلیکسیوں کے عظیم رقص تک، تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ بغیر کسی ڈیزائنر کے خود بخود وجود میں آ گیا؟ لیکن ظاہر ہے، یہ دلائل ہر کسی کو قائل نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں کے لیے سبب اور ڈیزائن کی یہ تصورات غیر ضروری ہیں۔ آئیے اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں اور ان دلائل کا جائزہ لیتے ہیں جو الحاد یعنی خدا پر یقین نہ رکھنے کی بنیاد ہے۔ ملحدین کا جو موقف ہے نا، وہ کئی بنیادی اصولوں پر کھڑا ہے۔ سب سے پہلی بات، تجرباتی ثبوت کی کمی۔ خدا کے وجود کا کوئی قابل مشاہدہ، قابل پیمائش ثبوت نہیں ہے۔ دوسری بات، ثبوت کا بوجھ۔ یہ ثابت کرنا ماننے والوں کی ذمہ داری ہے، شک کرنے والوں کی نہیں۔ وہ ایسے تصورات کو بھی مسترد کرتے ہیں جنہیں جھوٹا ثابت ہی نہ کیا جا سکے، اور اکثر مختلف مذاہب کے متضاد دعووں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بہت ہی طاقتور دلیل ہے جسے شر کا مسئلہ کہا جاتا ہے، جس پر ہم ابھی بات کریں گے۔ اور یہ صرف چند فلسفیوں کی آپس کی بحث نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں 1 ارب سے زیادہ لوگوں کی، یعنی زمین کی آبادی کا تقریباً 7واں حصہ، جو کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ ایک بہت بڑی عالمی حقیقت ہے جو بتاتی ہے کہ الحاد ایک بڑھتا ہوا عالمی نقطہ نظر ہے، اور یہ عالمی تقسیم ایک جیسی نہیں ہے۔ جیسا کہ اس چارٹ میں نظر آ رہا ہے، 2012 کی ایک تحقیق کے مطابق چین، جاپان اور جمہوریہ چیک جیسے ممالک میں یقینی ملحدین کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر ان معاشروں میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیا یہ تاریخ کا نتیجہ ہے، سیاست کا یا ثقافت کا؟ اب ہم آتے ہیں اس دلیل کی طرف جس سے بہت سے لوگ الحاد کا سب سے طاقتور ہتھیار سمجھتے ہیں، ایک ایسا سوال جو منطق سے زیادہ دل کو چھوتا ہے۔ یہ ہے شر کا مسئلہ، اور اس کا مذہبی جواب اس بحث کے سب سے گہرے اور مشکل ترین پہلو کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جس کا سامنا ہم میں سے ہر ایک نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کیا ہے۔ اگر ایک خدا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ جانتا ہے اور صرف اچھا ہی چاہتا ہے، تو پھر معصوم بچے کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ دنیا میں اتنی تکلیف آخر کیوں ہے؟ یہ سوال صدیوں سے ایمان کی بنیادوں کو ہلاتا رہا ہے۔ اس مشکل سوال کا جواب دینے کے لیے اسلامی الہیات ایک بہت گہری مثال پیش کرتی ہے۔ ذرا سوچئے،
ایک باپ اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اس کی ٹانگ کاٹنے جیسے تکلیف دہ عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس ایک لمحے میں یہ عمل بڑا ظالمانہ لگتا ہے، لیکن اگر بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ محبت اور حکمت کا عمل ہے، تاکہ ایک بڑی تباہی سے بچا جا سکے۔ مذہبی فکر کہتی ہے کہ شاید خدا بھی اسی طرح کام کرتا ہے، اور یہیں پر الہی حکمت کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہماری انسانی سمجھ بہت محدود ہے، ہم صرف فوری درد دیکھتے ہیں، جیسے ایک مریض سرجری کے دوران محسوس کرتا ہے، لیکن ایک اعلیٰ نقطہ نظر سے وہ درد ایک بڑے پوشیدہ منصوبے کا حصہ ہو سکتا ہے، ایک ایسی بھلائی جس کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ موازنہ اس سارے خیال کے مرکز میں ہے۔ ایک طرف ہے ہمارا انسانی نقطہ نظر، محدود، جذباتی اور اکثر صرف ایک پہلو پر مرکوز، جیسے رحمت۔ دوسری طرف ایک مفروضہ الہی نقطہ نظر ہے، ہماگیر، جامع اور تمام صفات، رحمت، انصاف اور حکمت کو ایک کامل توازن میں رکھنے والا۔ دلیل یہ ہے کہ جسے ہم برائی سمجھتے ہیں وہ دراصل اس عظیم توازن کا ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے سبب اور ڈیزائن کے دلائل دیکھے، ہم نے الحاد کی عقلی بنیادوں اور شر کے مسئلے کا بھی سامنا کیا، پھر بھی کوئی واضح فاتح نظر نہیں آتا۔ یہ بحث آج بھی اتنی زندہ کیوں ہے جتنی صدیوں پہلے تھی؟ آئیے اس ناختم ہونے والی گفتگو کے جوہر کو دیکھتے ہیں۔ یہ بحث اس لیے زندہ ہے کیونکہ یہ رکی ہوئی نہیں ہے۔ جب بھی سائنس کوئی نئی چیز دریافت کرتی ہے تو اس بحث کو نیا ایندھن مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بگ بینگ کو کچھ لوگ تخلیق کے لمحے کا ثبوت سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے قدرتی عمل مانتے ہیں جس کے لیے کسی خالق کی ضرورت نہیں۔ ہر نئی دریافت اس قدیم مکالمے کو ایک نیا زاویہ دیتی ہے۔ اور آخر میں یہ پوری بحث ہمیں ایک بہت ہی گہرے اخلاقی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر خدا موجود نہیں ہے تو ہم برائی کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ کیا کوئی عمل واقعی میں غلط ہے یا یہ صرف اکثریت کی رائے ہے؟ کسی اعلیٰ معیار کے بغیر کیا صحیح اور غلط صرف ثقافتی پسند ناپسند منظر نہیں رہ جاتے؟ اور آخر میں ہم اسی سوال پر پہنچتے ہیں جو اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ سائنس، فلسفہ اور ایمان کے درمیان سرحد آخر ہے کہاں؟ کیا یہ الگ الگ دنیایں ہیں یا ایک ہی حقیقت کو سمجھنے کے مختلف راستے؟ شاید اس سوال کا حتمی جواب خود وجود کے راز میں ہی چھپا ہے، اور اسی کی تلاشی تو ہمیں انسان بناتی ہے۔